الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فإن الدعاء حينئذ مستجاب، اس لیے کہ اس دوران دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 33 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 77 سے، جس کا عنوان ہے ما یقال عند سماع الاذان والاقامہ۔ اذان اور اقامت سنتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، اقامت کہنے والا اقامت کہہ رہا ہے، تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یستحب لمن سمع الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت سننے والوں کے لیے مستحب ہے ان یقولا، کہ وہ کہے مثل ما یقول المؤذن، جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم لوگ اذان سنو تو کہو جیسا مؤذن کہتا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے گا تو سننے والا اللہ اکبر کے ذریعے جواب دے گا۔ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو جواب دینے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا قال اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا۔ ثم قال حی علی الصلاۃ، پھر جب وہ حی علی الصلاۃ کہے گا تو سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ثم قال حی علی الفلاح، پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے گا تو سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ثم قال اللہ اکبر، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو جواب دینے والا بھی اللہ اکبر کہے گا۔ ثم قال لا الہ الا اللہ، پھر جب آخر میں مؤذن لا الہ الا اللہ کہے گا تو سننے والا بھی آخر میں لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قلبہ دخل الجنہ، جنہوں نے اذان اور اقامت کا جواب اپنے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی دیا، یعنی زبان اور دل سے اس کلمات کو ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فمن قال مثل ما يقول المؤذن، تو جس نے کہا مثل اسی جیسا ما يقول المؤذن، جیسا کہ مؤذن کہتا ہے تو کافی ہے۔ جیسے کہ پہلی حدیث ابو سعید کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ وہی کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، لہٰذا اذان کے جواب دینے والا شخص اگر مؤذن کے کلمات کو دوہرا دیتا ہے تو اذان کا جواب ہو جائے گا۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے دے دیتا ہے تو بھی یہ اذان کا جواب ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ او قال عند الحی علتین لا حول ولا قوت الا باللہ، یا پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ او جمع بین الحی علی والحوقلہ، یا پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے درمیان جمع بھی کر دے گا، فقط اصابہ، تو درستگی کو پہنچ جائے گا، وہ صحیح کام کرے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ یعنی صاحب کتاب کہنا چاہتے ہیں کہ اذان کے جواب دینے کا 3 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن جیسا کہتا ہے ویسا ہی سیم کہا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ کہا جائے، اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے تو درست ہے، انشاءاللہ اس سنت کو پالے گا۔ گویا کہ اذان کے جواب دینے کے 3 طریقے بیان کیے گئے۔ فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ،
تو جب مؤذن اذان اور اقامت سے فارغ ہو جائے وَأَجَابَهُ السَّامِعُ اور سننے والا شخص اس اذان اور اقامت کے جواب بھی دے دے قال بعد الفراغ تو پھر اذان دینے والے اذان سے اقامت دینے والے اقامت سے فارغ ہو جانے کے بعد اور جواب دینے والے جواب دینے سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ مَا يَأْتِي فِي الْحَدِيثَيْن، نیچے دو حدیث پیش کی جاتی ہے، ان دو حدیث کو ان دو دعا کو وہ پڑھے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، آپ فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کہو جیسا کہ وہ کہتا ہے۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا صلی اللہ بہا علیہ عشرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ فإنها منزلۃ فی الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لیے مناسب ہے۔ وارجو ان اکون انا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا۔ فمن سأل اللہ لی الوسیلہ، تو جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، حلت علیہ الشفاعۃ، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں ان کے حق میں سفارش کروں گا۔ وعن جابر، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جنہوں نے اذان سنتے وقت کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جنہوں نے اس دعا کو پڑھ لیا حلت له شفاعت یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ وہ ہے کہ اذان و اقامت کے جواب دینے کے بعد اللہم صلی علی محمد، جو درود ابراہیمی ہے، اس درود کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس دعا کو بھی پڑھنا ہے تاکہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے اور اللہ کے رسول کی شفاعت کا ہم حقدار بن جائیں۔ فائدہ یستحب للمسلم الاکثار من الدعاء بین الاذان والاقامہ، ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرے اذان اور اقامت کے درمیان۔ فإن الدعاء حینئذ مستجاب، اس لیے کہ اس دوران دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کی دلیل نیچے پیش کی جا رہی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔